بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، میں روح زمین میں سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جزام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ عز و جل، تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو ہی مقصود، بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل امین، میں نے آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لو۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل آئیں، مگر عابد نے زبان سے پھر وہی بات کہی، یا اللہ عز و جل، جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق عز و جل، میری امیدگاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، میرا مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عابد سے فرمایا، آؤ ہم تم باہم مل کر دعا کریں کہ اللہ عز و جل تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا، جب میرے رب عز و جل کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا، واقعی میں نے کسی کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ راستہ ہے کہ رضائے الہی عز و جل تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ایک اور روایت میں ہے، مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ عز و جل اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔